کا یہ اہم موضوع، اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں قومی اسمبلی کی برائے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سپورٹس کے رکن جناب اقبال محمد علی خان، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو سپر کے ممتاز پروگرام بولیں کیا بات ہے کہ کامنٹیٹر اور ہوسٹ جناب مرزا اقبال بیگ۔ اقبال محمد علی خان صاحب، آپ فرمائیے گا، آپ اس کمیٹی کے رکن ہیں جس کے چیئرمین نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو، پاکستان کو انتہائی ایک بہت ہی انکمفرٹیبل سچویشن میں ڈال دیا ہے۔ آخر آپ کی کمیٹی میں اس قسم کی بات ہوئی تھی اور یہ الزام لگانے سے پہلے آپ کی کمیٹی نے اس پر غور و خوض کیا تھا؟ یہ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ شکریہ کامران صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے ابھی آپ یونس خان نے اپنا بیان دیا اور جو انہوں نے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ T20 ورلڈ کپ کے بعد ایک پاکستان کو جو شہرت ملی اور کرکٹ کی دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن تھا، پہلے بھی نام روشن تھا، مگر اس کے بعد جو ایک تو ٹیم کافی عرصے سے ڈپریس تھی اور اس پر لے کے آنے میں یونس خان کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ایک پاکستان کے ہیرو ہی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میچ کو اگر آپ دیکھا جائے تو پورے دنیا کے عرب ممالک تک کے اندر جلوس بھی نکلے اور ان کے لوگوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ مگر آج جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ٹی وی چینل کو ہمارے چیئرمین صاحب نے کوئی بیان دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ذاتی کی بات ہے اور ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر اس بیان کے ان کو اس چیز کی معافی مانگنی چاہیے اور ایکسکیوز کرنا چاہیے، مگر جو آج یونس خان صاحب نے استعفیٰ دیا۔ اقبال صاحب، ایک اور چیز، آپ خود شاید اس کمیٹی میں رہنے کے سب سے زیادہ اہل ہے کیونکہ آپ نے خود کرکٹ کھیلی، آپ فرسٹ کلاس کرکٹ آپ نے کھیلی۔ آپ خود بتائیے کہ کرکٹ کے کھیل کے اندر اس قسم کی باتیں، کھیل جیتنا ہارنا اور یہ کرکٹ کا کھیل، یہ کسی بھی ایسے شخص کو جس کو کھیل کے بارے میں الف بے بھی معلوم ہو، وہ اس قسم کی بات اپنے منہ سے کہہ سکتا ہے؟ دیکھ کامران صاحب، بات یہی ہے کہ جو آسٹریلیا سے ہم میچ ہارے تھے، میچ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور ایک میچ نے آج کافی میچ اٹھا کے دیکھ لے کہ وہ ٹھیک ہے کہ ایک ٹائم پہ یہ تھا کہ ہم بالکل ہار رہے تھے اور ایک ٹائم پہ دو تین وکٹ گرنے کے بعد ہم اس پوزیشن پہ پہنچ گئے کہ ہم جیت جائیں گے۔ مگر ہوتا یہی ہے کہ میچ جو ہے، کرکٹ جو ہے، وہ جب تک آخری گیند ہے اس کے اوپر کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ میچ ہم ہار گئے، مگر اس کے بعد یہ آج جو یونس خان صاحب نے استعفیٰ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کپتان کی نہیں ہونی چاہیے۔ تبدیلی جو ہے، ہم یہ سمجھتے جو اس وقت بورڈ ہے اور بورڈ کی گورننگ باڈی جو ہے، جس کو جو کچھ انتظامیہ کے لوگوں نے کچھ پلیئرز کو بلا کے بات کی ہے، کوئی ایک پہلے سے وہ سازش تیار کی گئی ہے۔ میرا اپنا ذاتی رائے یہی ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جس پہ ہم نے اس بات کو روکا، یونس خان صاحب نے جب بٹ صاحب کو اپنا استعفیٰ پیش کیا تو میں نے یہ کہا کہ بٹ صاحب ہم اس استعفے کو قبول نہیں کر سکتے، یہ آپ کو واپس، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب کو باہر بھی استعفیٰ نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ بہت بڑی ذاتی ہے کہ ایک پاکستان کے اتنے بڑے ہیرو کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ بڑی ذاتی کی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ اقبال محمد علی خان، قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے کھیل کے ایک رکن، کہہ رہے تھے کہ چیئرمین جمشید دستی کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے ان الزامات پر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ سے اور آسٹریلیا سے ان کی اطلاعات کے مطابق میچ فکسنگ کی وجہ سے ہاری۔ انہوں نے کہا کہ اعجاز بٹ کو بھی یونس خان جیسے کھلاڑی سے اس صورتحال میں استعفیٰ قبول نہیں کرنا چاہیے یا وہ کاغذ نہیں لینا چاہیے تھا جس میں انہوں نے آج استعفے کی بات کی۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ سے کیسے ہاری، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان نیوزی لینڈ سے جس طرح سے ہارا اس نے پوری دنیا نے دیکھا، امپائرز کا جو رویہ رہا ہے وہ پورے پاکستان نے بھی دیکھا، اور کرکٹ کے شائقین نے پوری دنیا میں جس طرح سے پاکستان کے دو کھلاڑیوں عمر گل اور عمر اکمل کو آؤٹ دیا گیا، یہ شاید ہی کوئی شخص ہو جو کہ ان آؤٹس کو، جس طرح سے امپائر نے ان دو کھلاڑیوں کو آؤٹ دیا، اس کو صحیح تسلیم کر سکے۔ اسی طرح سے نیوزی لینڈ کے دو ممتاز بیٹسمینز کو، جس میں ایلیٹ شامل ہے، جس طرح سے ان کے خلاف LBW کی اپیل ہوئی، اور جیسے آپ نے سلو موشن پہ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھیں، شاید ہی کوئی امپائر ہو جو اس فیصلے کو مترضع قرار نہ دے، یا کوئی شائقین کرکٹ کا ایسا ہو جو ان فیصلوں کو مترضع قرار نہ دے۔ لیکن پاکستان کے کرکٹ کو آج جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان کے ممتاز کپتان یونس خان کو جس طرح سے جھلاہٹ میں اپنا استعفیٰ دینا پڑا، یہ پاکستانیوں کے لیے ایک انتہائی ایسی سچویشن ہے جس میں کہ قوم اس موقع پر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمان کے اتنے امپورٹنٹ لوگ پاکستان کی قومی غیرت کے بارے میں اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے کے لیے بھارتی ٹیلی ویژن کا رخ کر سکتے ہیں۔ اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جیو سپر کے ممتاز پروگرام بولے کیا بات ہے کہ
ہوسٹ اور کرکٹ اور اسپورٹس امور کے ممتاز ایکسپرٹ جناب مرزا اقبال بیگ. اقبال بیگ صاحب، یہ بہت ہی انکمفرٹیبل سچویشن ہے جس طرح سے یہ ہوا ہے، اور آج یونس خان کو جھلاہٹ میں استعفیٰ دینا پڑا. کرکٹ میں جو ہمارے یہاں پاکستان میں بہت ایسے سیاہ باب ہوئے، لیکن کیا اس کی کوئی نظیر ملے گی؟ کامران صاحب، اس قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اسپورٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماضی میں بھی اس طرح کے اجلاس منعقد کرتی رہی ہے، لیکن لوگوں کا جنرل پرسپشن یہ کہ یہ صرف شہرت کے لیے، میڈیا کے سامنے آنے کے لیے کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. اب جو اتنا بڑا تنازع کھڑا کر دیا جمشید دستی صاحب نے، جن کا مظفر گڑھ سے تعلق، کبھی وہ کرکٹ بلے کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، اس سے پاکستان کی اتنی سبکی ہوئی ہے اور پاکستان کرکٹ کو انہوں نے بہت رسوا کیا ہے. جب قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اسپورٹس کھلاڑیوں کو بلاتی ہے، مختلف فیڈریشنز کے عہدیداران کو بلاتی ہے، تو ان لوگوں کو کون بلائے گا؟ ان کا احتساب کون کرے گا جو قوم اور ملک کو بدنام کر رہے ہیں؟ یہ بڑی مشکل صورت ہے. اچھا، جس وقت یہ بیان دیا گیا تھا اور جس پس منظر میں یہ بیان دیا گیا، یہ بھارتی چینل کو یہ بیان دیا گیا تھا، اس وقت جو شائقین سے آپ کا کیونکہ روزانہ رابطہ ہوتا ہے اور اتنا یہ وسیع آپ کا پروگرام ہوتا ہے، کیا رد عمل تھا لوگوں کا؟ لوگ بڑے دل برداشتہ تھے. وہ کہتے تھے سنی سنائی باتوں پر جمشید خان دستی نے صرف پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا بیان دیا، اور جمشید خان دستی کو اس بیان کے کنسیکوینسز نہیں پتا تھے کہ بھارت نے اس کو کتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا. یہ ان کی نااہلی ہے. اور قومی اسمبلی میں جب اسٹینڈنگ کمیٹیز بناتے ہیں، اور جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا، ایسے لوگوں کو رکھنا چاہیے جنہیں اس کھیل کی سمجھ بوجھ ہو. اس سے پاکستان بھی رسوا ہو رہا ہے. لوگوں کا کامران صاحب بڑا شدید رد عمل سامنے آیا. انہوں نے کہا ایک ایسا آدمی جسے کرکٹ کی مختلف لاز کا پتہ نہیں ہے، وہ اس طرح کے بیانات دے رہا ہے، اور آج جس طرح سے انہوں نے رسوا کیا ہے بلا کر، اس سے بھی لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. یونس خان کے بارے میں بتائیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ نام ہے پاکستان کی کرکٹ میں، اور ان کی کیا خدمات ہیں، اور جس طریقے سے آج ہم نے جس صورتحال میں ان کو جانا پڑا، بیچارے کو استعفیٰ دے رہا ہے. ہو از یونس خان؟ یونس خان ایک بڑا دبنگ قسم کا ببانگ دہل، سچ کو سچ کہنے والا آدمی ہے، اور وہ جذباتی، پاکستان کرکٹ بورڈ کہتے ہیں کہ وہ جذباتی ہے، لیکن جو سچا آدمی ہوگا وہ سچی بات کرے گا. یونس خان کو جب پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا تھا فیبرری میں اعجاز بٹ صاحب نے شعیب ملک کی جگہ، تو انہیں پورے اختیارات دینے کی بات کی گئی تھی. لیکن کامران صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جنوبی افریقہ میں چیمپئنز ٹرافی کے دوران پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینیجر جو بڑے قریبی دوست تھے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے، وہ اور اسسٹنٹ مینیجر جو قریبی دوست ہیں، انہوں نے مل کر کئی کھلاڑیوں کے ساتھ یہ پلان ترتیب دیا کہ یونس خان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. آپ بتائیے کہ بغیر کپتان سے ملے ہوئے پی سی بی کے چیئرمین نے لاہور میں یاور سعید کے کہنے پر شاہد آفریدی نائب کپتان کو بلا کر میٹنگ کر لی، کپتان کو نظر انداز کر دیا گیا. اس دن سے یہ لگ رہا تھا کہ ایک سازش یونس خان کے خلاف ہو رہی ہے، یا تو انہیں خود جانا پڑے گا یا انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. لیکن جس صورتحال میں آج یونس خان کو استعفیٰ دینا پڑا، اس سے کرکٹ شائقین شدید غصے میں نظر آتے ہیں، اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں اسپورٹس کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی آن اسپورٹس کا جو رویہ رہا ہے، خاص طور پہ اس کے چیئرمین جمشید دستی کا، یہی وجہ ہے کہ اسی کمیٹی کے ایک ممبر اقبال محمد علی خان نے ابھی ہمارے اس پروگرام میں چیئرمین سے کہا کہ وہ قوم سے معافی مانگے، اور یہ قوم سے معافی مانگنا ان پر لازم قرار دیا جاتا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک انتہائی ضروری عمل ہے.